اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، پوری دنیا میں جہاں جہاں میٹرو ون نیوز کی یہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ پاکستان میں آج دوسرا روزہ انشاءاللہ سحری انشاءاللہ چند لمحات کے بعد اب ہوگی، اور جتنے ممالک میں آج تیسرا روزہ ہے ان کو تیسرا روزہ مبارک۔ رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے میٹرو ون نیوز پر یہ خصوصی نشریات پیش کی جا رہی ہے، جس میں میری کوشش ہے، ہم سب کی کوشش ہے کہ ہم جب اس مجلس کو دیکھیں، یہاں پر شریک محفل جتنے لوگ ہیں اور علماء کرام، ڈاکٹرز حضرات، قرہ حضرات، نعت خواں حضرات، ان سب سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھیں، کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات جس کو ہم زندگی میں اپنی گرہ سے باندھ لیں اور اس بات پر ہم عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنے علماء سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہمارے عالم اسلام کے معروف قاری قرآن، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عرصہ دراز سے دین متین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ کئی سو بلکہ کئی ہزار شاگرد ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں، جو ان سے پڑھ کر پوری دنیا میں مختلف مقامات پر، مختلف اداروں میں قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں درخواست گزار ہوں جناب قاری محمد حسین آرائی صاحب، سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قاری صاحب، میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ تلاوت سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ترجمہ: اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کے لیے، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. تم فرما دو میری طرف تو وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا صرف ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم فرما بردار بنو گے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قرآن کریم کا نور. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب رحمت کا ذکر آتا ہے تو عشاء رحمت ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں خوب اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. آپ پڑھتے ہیں تو بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان حرمین طیبین میں بیت اللہ کے سامنے جو ہے نا تلاوت سن رہا ہے اور بیت اللہ آنکھوں میں ہوتا ہے. جزاک اللہ. بس جیسا کہ ترجمے میں اور آپ نے جو جملہ کہا ہے، حقیقت بات یہی ہے کہ ماہ رمضان یہ رحمتوں بھرا عشرہ، یہ رحمتوں بھرا مہینہ، ماہ رمضان المبارک اگر سرکار رحمت بن کر نہ آتے تو یہ بھی ہمیں نصیب نہ ہوتا. سبحان اللہ. یہ سب آقا کریم علیہ السلام کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمیں اتنے اچھے اچھے دن، اتنے اچھی اچھی راتیں، اتنے اچھے اچھے مہینے، اور یہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کے لیے نصیب ہوئی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. قاری صاحب، ناظرین ماشاء اللہ سے خوبصورت تلاوت کے بعد ماشاء اللہ میں اپنے پینل کا آپ سب سے تعارف کرواؤں جو کہ اپنی ذات میں انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں عالم اسلام کے معروف عالم مبلغ. دنیا بھر میں آپ سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. انگریزی ادب میں آپ نے ماسٹرز کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا ماشاءاللہ، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور عرصہ دراز سے دین متین کی خدمت کر رہے ہیں. ممبر و محراب سے، تعلیمی اداروں میں اور ٹیلی ویژن کے مختلف پروگرامز میں، آپ جن کو پورا سال دیکھتے ہیں. ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں. میری مراد جناب ڈاکٹر مفتی عمران نقشبندی صاحب سے. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ڈاکٹر صاحب مزاج گرامی بخیر؟ ماشاءاللہ. دوسرے ہمارے ماشاءاللہ پینلسٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں. عرصہ دراز میڈیا میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا ماشاءاللہ اور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. لیکن کچھ نگینے ایسے ہیں اس میڈیا انڈسٹری کے ناظرین کہ جن کے حصے میں دین متین کی خدمت کے کام آئے. اللہ نے ان سے دین متین کے پروگرامز کروائے اور 18 سال 20 سال انہوں نے دین کے پروگرامز کیے جو کہ آج ٹیلی ویژن کے ذریعے پیش ہوئے اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں لوگ ان سے آج بھی دیکھ کر سیکھتے ہیں. تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. میری مراد جناب ڈاکٹر علی امام صاحب سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. خیریت سے؟ ماشاءاللہ. تیسرے ہمارے پینلسٹ آج ہماری محفل میں شامل ہوئے. رمضان ہماری شان جو کہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. عالم اسلام کے وہ معروف ثنا جو گزشتہ 3 دہائیوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہی ہیں. دنیا بھر میں آپ نے سفر کیے, حرمین طیبین کے سفر آپ نے کیے, شعبہ نعت کی خدمت کر رہے ہیں. نہ صرف نعت پڑھتے ہیں بلکہ ایسے ادارے قائم کیے, ایسی نعت کونسل آپ نے قائم کی کہ جو نوجوان نسل کو موجودہ دور میں پرفتن دور میں مختلف کاموں سے نکال کر حضور کے ذکر میں مصروف کر دیتے ہیں. میری مراد جناب شاہ رخ قادری بھائی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ رخ بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے. آمین. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور مجھے اندازہ ہے کہ شب و روز آپ کی بہت مصروفیات ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مجھ سے بات کریں گے فلسفہ رمضان پر. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک ہم سب کو نصیب فرمایا, روزے ہم پر فرض کیے. کیا وجہ ہے کہ پورا سال اللہ رب العزت نے ان 30 دنوں میں ہمیں روزہ رکھنے کی تاکید کی, حلال چیزیں ہم پر حرام کر دی ان 30 دنوں میں اور روزہ رکھنے کی تاکید کی؟ کیا فلسفہ بیان فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد دیکھیں اسد جہاں تک تعلق ہے نا اس ماہ مبارک کی عظمت کا کہ آخر اس کو اتنی بڑی شان کیوں دی گئی, اتنا بڑا مقام کیوں دیا گیا. قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے خود اس کی وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں ہم نے قرآن کا نزول کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ماہ مبارک کی جتنے بھی فضائل ہم احادیث طیبہ میں پڑھتے ہیں اور جو بھی اس کی فضیلت. اچھا عمران بھائی, میں آپ سے معذرت خواہوں, آپ کی گفتگو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہاں وقت ایک مختصر سے وقفے کا, میں چاہتا ہوں اس گفتگو کو ہم آرام سے ڈسکس کریں. ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک خواتین و حضرات. میں بغیر کسی تاخیر کے مفتی صاحب, فلسفہ رمضان, کیوں بھوکا پیاسا رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں خصوصی حکم فرمایا اور بہت ساری حلال چیزیں جو ہم پر حرام ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں, ارشاد فرمائیے. دیکھیں اسد, جس طرح وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت کی اصل وجہ خود قرآن نے بتائی ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا نزول فرمایا ہے. یہ بنیادی بات ہے اس کی تمام فضائل کی. جتنی احادیث طیبہ ہم پڑھتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ, جتنی ایسی روایات ہیں کہ اس ماہ مبارک کے آتے ہی اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے, رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے. جہاں تک آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو بھوکا یا پیاسا رکھنے کے لیے اس ماہ مبارک میں پابند کیا گیا ہے اور اپنی ان حلال ازواج سے صحبت سے منع کیا گیا ہے جن سے ہم عمومی ایام کے اندر مقاربت اختیار کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر ایک مشہور تاریخی حیثیت میں یہ واقعہ گزرا ہے کہ اہل عرب جب بھی اپنے جانوروں کی تربیت کرتے تھے, بالخصوص اپنے گھوڑوں کی اور اپنے اونٹوں کی, تو اس کا طریقہ یہ اختیار کیا جاتا تھا کہ وہ ان کو بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے. اور جس طرف سے ہوا آتی تھی ان کو اس کی مخالف سمت میں بھگایا جاتا تھا. یعنی سامنے سے ہوا آ رہی ہے اور یہاں سے ان کے جانور جو ہیں وہ بھاگتے تھے, یعنی ہوا کا مقابلہ کرتے تھے. اور اس تھپیڑے کو جب وہ سہتے تھے تو اس کیفیت کو صوم کا نام دیا جاتا تھا. تو رمضان کو جو صوم کہتے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس کے اندر بھی معنی ٹھہر جانے کے ہیں کہ ہم ہر کام سے رک جائیں گے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح اہل عرب اس وقت اپنے جانوروں کی تربیت کر کے ان کو مشکل حالات کے لیے تیار کرتے تھے, تو گویا اللہ رب العزت ایک بندہ مومن کو بھوک اور پیاس کی کیفیت اور مشقت میں مبتلا کر کے اس کو آئندہ آنے والی زندگی کے لیے اچھے کام کرنے پر تیار کر رہا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے
ہم ایک ماہ کے اندر روزے رکھتے ہیں، ایک ماہ کے اندر ہم ان تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے اثرات آئندہ آنے والے 11 مہینوں کے لیے ہمیں تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بندہ مومن کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں صبح سحری کے وقت اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد 12 سے 14 گھنٹے کا جو بھی دورانیہ اس کے بعد اس کی ابتدا کروں گا، اب اس 12 سے 14 گھنٹے کے درمیان اس کے سامنے کھانے کی چیزیں بھی آتی ہیں، پینے کی چیزیں بھی آتی ہیں، اس کو بھوک پیاس مشقت تکلیف ہر چیز برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہ سب چیزوں کی موجودگی میں وہ کبھی اس کی طرف ہاتھ اس لیے نہیں بڑھاتا کہ میرا اللہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا مشاہدہ کر رہا ہے کہ میں کیا خطا کرنے والا ہوں یا کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ بالکل اسی طرح جب بندے کا یہ مراقبہ پختہ ہو جاتا ہے تو آئندہ آنے والے 11 مہینوں کے اندر بندے کو یہ تمیز آ جاتی ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر میں نے حلال اشیاء کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی لیے 11 مہینوں کے اندر میں حرام اشیاء کو اس لیے چھوڑ دوں گا کیونکہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے اور میرا اللہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب بندہ مومن کی کیفیت کیا ہوگی؟ نہ وہ چوری کر سکتا ہے، نہ وہ رشوت کھا سکتا ہے، نہ وہ سود کھا سکتا ہے، نہ وہ حرام کھا سکتا ہے، نہ وہ کوئی اور غلط کام کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا یہ مراقبہ پختہ ہو جاتا ہے کہ بندہ مومن تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی مطلوب ہے رمضان شریف کا اور یہی مقصود ہے روزہ رکھنے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہاں پر ایک بات، ایک مہینہ ہم نے روزے رکھ لیے، عید منا لی، رمضان کے سینیریوں سے ہم نکل گئے، کیا چینج نظر آنا چاہیے شخصیت میں ہماری؟ دیکھیں قرآن حکیم خود اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن ہمیں روزے کا مقصد بتا رہا ہے تقوی کا حاصل کرنا۔ اب میں نے روزہ تو رکھا، یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں، ایک بندہ پانی پیا اس کی پیاس نہیں بجھی، اس کا مطلب ہے اس نے پانی نہیں پیا، کچھ اور پیا ہوگا۔ ایک بندہ کھانا کھاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، وہ کھانا کھا کے فوراً مر جاتا ہے تو ہم سمجھیں کہ اس نے کھانا نہیں کھایا، زہر کھایا ہوگا اس لیے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بالکل اسی طرح قرآن بتا رہا ہے کہ روزے کا مقصد مطلوب اور مقصود ہے تقوی کا اختیار کرنا۔ میں نے اور آپ نے روزہ تو رکھا لیکن میرے اور آپ کے اندر تقوی نہیں آیا تو پھر یاد رکھیں ہم نے روزہ نہیں رکھا ہوگا، کچھ اور رکھا ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ حضور نے خود وضاحت فرمائی کہ ایک شخص جو روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ رکھتا ہے اس کے ساتھ فحش کلامی بھی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اس کے ساتھ بدنظری بھی کرتا ہے، حضور نے فرمایا پھر اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو کیفیت جو پیدا ہوگی وہ یہ ہوگی اگر ہم اس احتساب کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزے کو رکھیں گے تو ہمارے اندر کیفیت یہ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم میں تقوی آ جائے، اللہ کا خوف اور ڈر آ جائے اور ہم آئندہ محتاط زندگی گزارنے والے بندے بن سکیں۔ علی بھائی مختصر آپ سے ایک بات پوچھ کر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤں گا۔ جس طریقے سے تقوی کا عمران بھائی نے ذکر کیا نا، تقوی آتا ہے، انسانی صحت پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، آپ بحیثیت ڈاکٹر مختصر کچھ بتائیے تاکہ میں اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو صحت پر اثرات اور ایک روحانی اثرات انسان کے اوپر کیا مرتب ہوتے ہیں اس روزے کے آفٹر رمضان، یہ بتائیے مختصر۔ بیسیکلی اسد بھائی بات یہ ہے کہ میں تو یہاں پہ جو بھی کچھ بڑے علماء کرام آتے ہیں ان کی باتوں کو سن کے آگے کرتا ہوں، بالکل میری اپنی بات تو کوئی ہوتی نہیں۔ آج عمران بھائی سے جو میں نے گفتگو سنی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ چیزیں آپ کو ریوائیو ہو گئیں۔ تو وہ ایک جو محفل کا اثر ہوتا ہے نا وہ بڑا آپ کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو مختصراً یہ بتاؤں گا کہ فاسٹنگ کو تو ہمارے ہاں ہم مسلمانوں کے ہاں تو ایک اسپریچولی ایک بالکل اہمیت حاصل ہے، ایون کہ جو غیر مسلم ہے اب ان کے یہاں بھی تحقیق ہو رہی ہے تو یہ فاسٹنگ کا رجحان جی ہاں بالکل بالکل، اور اس کے بڑے فوائد ہیں کیونکہ دیکھیں آپ جو ہے نا حضرت علی بھی فرماتے ہیں نا کہ تم نے اپنے پیٹ کو جو ہے وہ جانوروں کا قبرستان بنا لیا ہے، جانوروں کا قبرستان ہے، مطلب صرف گوشت اور یہی سب کھائے چلے جا رہے ہو۔ یعنی کہ بات یہ ہے کہ کچھ دیر تو اس کو چھوڑو، کچھ دیر تو آپ خالی رکھیں اس کے، تاکہ آپ دیکھیں کبھی بھی انسان جو ہے نا وہ خالی پیٹ رہنے سے نہیں انتقال فرمائے گا، پیٹ بھرنے ڈائریا ہوگا، ڈائریا خالی پیٹ رہنے سے نہیں ہوتا، زیادہ کھانے سے ہوتا ہے، وومٹنگ ہو جاتی ہے، لوز موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو بندے کو ڈرپ لگتی ہے، اگر وہ بھی نہیں پڑا تو بلڈ پریشر لو ہو گیا، آپ وہ پھر ایک اندر ڈیٹیل ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اس پہ بڑی لمبی گفتگو ہے، لیکن بہرحال مختصر یہ کہ یہ بہت ہی ضروری ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈیابیٹس کے جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں وہ تھوڑا سا دیکھ کے اس چیز کو کیا کریں اپنی صحت کے حوالے سے، اور اس میں عمر کا تقاضا بھی ہے اوبیسلی 50 اور 60 کی جو ایج ہے۔ اور تیسری بات سب سے آخری جو آپ نے روحانی بات کی کہ اگر آپ جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے تو پیٹ کو خالی رکھنا ہے۔ یہ نفس ایسی خطرناک چیز ہے، اس کو جتنا کھلاؤ گے یہ آپ کو تنگ کرے گا، تو آپ نفس کو جتنا آپ خالی رکھیں گے تو آپ کی جو طبیعت ہے وہ شریعت بن جائے گی۔ اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں بالکل کہ چنے ہوتے تھے، پانی ہوتی تھی اور بڑی بڑی ریاضات عبادات مجاہدات ایسے ہوتے تھے کہ فجر سے
شام تک کا روزہ رکھتے تھے، اور جب مجاہدہ کرتے تھے تو مغرب سے لے کے فجر تک کا بھی روزہ رکھا تو کرتے ہوتا تھے۔ کیا تھا، جب وہ خالی پیٹ رہتے تھے اور مجاہدہ کرتے تھے تو طبیعت جو ہے وہ شریعت بن جاتی تھی، سبحان اللہ، ورنہ طبیعت شرارت بن جاتی ہے۔ واہ، تو اس چیز کا جو ہے ماشاء اللہ علی بھائی۔ شاہ رخ بھائی، آپ سے درخواست ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل کریں۔ شاہ رخ بھائی، صلی علی نبینا صلی علی محمد، دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں جب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو، حسن کی اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جو عیب کسی پہ کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قائد صاحب،
میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور کل ہم آپ کو یہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے تحفہ نہیں دے سکے تھے، پہلا دن تھا اور آپ چلے گئے تھے، لیکن یہ آپ کا تحفہ رہ گیا تھا، یہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے آپ کے لیے شکریہ، اور انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، یہاں لے رہے ہیں ہم ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین۔ رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے، جو کہ میٹرو ون نیوز پر آپ سب کے ساتھ یہ ایک محفل سجائی گئی ہے۔ جی ایف ایس بلڈرز نے کوشش کی ہے کہ رمضان المبارک کے ان لمحات میں بس حضور کا ذکر ہو، حضور کی باتیں ہوں، اور علماء سے ہم کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ اللہ رب العزت ہمارے عرفان واحد بھائی کی اس کاوش کو، اور ساتھ میں اگر میں کبھی بھی اگر محسن واحد بھائی کا نام نہ لوں نا، یہ بہت زیادتی ہوگی۔ جس طریقے سے انہوں نے 3 دن کے اندر 2 دن کے اندر یہ ٹرانسمیشن پلان کی ہے اور آپ تک پہنچائی ہے، اللہ رب العزت محسن بھائی آپ کو سلامت رکھے، عرفان بھائی آپ کو سلامت رکھے، اور خوب آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ عمران بھائی آپ کی طرف آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بیان فرمائیے، صبر کا مہینہ، فلسفہ رمضان پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، خاص اسی مہینے کے لیے کیوں فرمایا گیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے؟ کیا باقی 11 مہینوں میں انسان صبر نہیں کرے؟ دیکھیں اسد، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ہیں جو ایکسٹرا آرڈینری رکھی ہوئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تو قرآن حکیم کا نزول بھی اسی ماہ مبارک میں ہو رہا ہے، زبور شریف کا نزول بھی اسی ماہ مبارک میں ہو رہا ہے، اور انجیل شریف کا نزول بھی اسی ماہ مبارک کے اندر ہوا ہے۔ اب اس کو جب صبر کا مہینہ کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اب صبر میں 2-3 چیزیں ہیں جن کو ہمیں فوکس کرنا پڑے گا۔ ایک صبر تو وہ ہے جو ہم عموماً کرتے ہیں، یعنی کھانے اور پینے سے رک جانا اور اپنی ازواج سے مقاربت سے رک جانا، لیکن صرف یہ صبر مقصود نہیں ہے، یہ تو ہماری ٹریننگ کے لیے ایک بیسک چیز ہے۔ کس ٹائپ کا صبر؟ اصل صبر یہ ہے کہ ہمیں اپنے تمام جوارح کو، یعنی تمام اعضاء کو گناہوں پر بھی صبر کروانا ہے کہ ہم گناہ نہ کر سکیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اس بات کی پریکٹس کرنی ہے کہ نہ تو ہماری آنکھیں وہ بد نظری کریں، نہ ہمارے ہاتھ وہ حرام گرفت کریں، نہ ہماری زبان فحش کلامی کرے، نہ ہمارے کان جو ہے وہ فحش کلامی یا چغلی اور غیبت کو سنیں، اور نہ ہمارے قدم کسی بھی ایسی جانب بڑھیں جو اللہ کی نافرمانی کا فعل ہو۔ پھر بزرگان دین نے تو اس میں مزید ایک اسٹیپ کو آگے بیان فرمایا، اور وہ اسٹیپ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنے قلب کو بھی ان خیالات سے پاک رکھنا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو آپ کے قلوب کے اندر پیدا ہونے والے خیالات پر بھی آگاہ ہے۔ تو اب جو یہ صبر آپ کو کروایا جا رہا ہے کہ پہلے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، جس طرف علی امام بھائی نے بھی وضاحت کی کہ آپ کے جسم کو عادی بنایا جا رہا ہے، اس کو کئی بیماریوں سے اس کو خلاصی دلوائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ روحانی تسکین کروائی جا رہی ہے، آپ کو گناہوں سے بچایا جا رہا ہے، اور قلب کو بھی ان خیالات سے بچایا جا رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ وہ نکلے گا جس کو آپ ایک متقی شخص کہتے ہیں، اور یہ وہ متقی مومن ہوگا کہ جب عید کے بعد معاشرے کے اندر آئے گا تو اللہ کے نور کی کرنوں کو لوگوں کے اندر بکھیرنے والا ہوگا۔ میں آخری بات ایک ایڈ کر دیتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ہمیں متقی کی تعریف بھی سمجھنی چاہیے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ ایک بزرگ سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقویٰ کس چیز کا نام ہے، تو آپ نے فرمایا صاحبزادے تمہارے دائیں کاندھے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے تمہاری نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کاندھے پر ایک اور فرشتہ بیٹھا ہے جو تمہارے گناہ لکھتا ہے۔ اے بندہ مومن، تیری ساری زندگی گزر جائے، تیرے بائیں کاندھے والے فرشتے کو لکھنے کا موقع نہ ملے، اس کو تقوی والی زندگی کہا کرتے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، یہ بات کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کہ 24/7 you will have to do your own accountability، کہ آپ یہ چیک کرو کہ میرا کون سا ایسا عمل ہے جس میں بائیں والا لکھ رہا ہے یا دائیں والا لکھ رہا ہے۔ جب ہم ہمہ وقت اس محاسبے کے اندر رہیں گے، اسی کو تقوی والی زندگی کہتے ہیں، اور اسی شخص کو بندہ مومن اور متقی بندہ۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی، ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو ہے، ٹو ڈوز کرنے والے کام، روزے، فلسفہ روزہ اور روزہ رکھنے کے بعد آفٹر رمضان انسانی زندگی پر اس کے اثرات اور کرنے والے کام، ارشاد فرمائیں۔ اسد بھائی، میں نے تو اپنی جو پروفیشنل لائف گزاری نا، انٹائرلی ڈفرینٹ ایسپیکٹ میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں میں، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس کو میں نے اتنا کلوزلی واچ کیا اپنی پریکٹیکل لائف میں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ رجب بونا، شعبان پانی دینا، اور رمضان کاٹنا، فصل کاٹنے کا مہینہ۔ اب فصل کون کاٹتا ہے؟ مالی کاٹتا ہے۔ بالکل۔ اب جب مالک نے کاٹ لیا، یا جو مالک ہے اس نے کاٹ لیا، تو اب اس کا کام ہے بانٹنا۔ صحیح بات۔ اب فصل بانٹنے کا بھی وقت ہے۔ تو بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو جو اپنے پاس ہے نا، وہ جیب ہلکی کر کے ایک تو بانٹنا ہے لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنا کھانا کم کر کے اپنے دسترخوان کو بڑھا لینا ہے، کشادگی رزق ہے۔
اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی جو صبر کی اور دوسرے حوالے سے کہ آپ اوور آل آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ میں نے بڑا کلوزلی واچ کیا، اس پورے مہینے میں آپ جیسا وقت گزاریں گے اگلے 11 مہینے اس کے اثرات آپ کے اوپر رہیں گے. سبحان اللہ. جتنا زیادہ آپ ڈر کے پورے 11 مہینے ہم طبیعت کے خلاف وقت گزارتے ہیں اپنا. بالکل صحیح. جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بڑا مشکل ہے، کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ کچھ نہ لکھے. یار 1 مہینے اگر طبیعت بنانے والا جیسا چاہتا ہے اس کی بھی ایسی طبیعت بنا لیں ہم. صرف 1 مہینے کی بات ہے کہ پوری 11 مہینے اپنی طبیعت اور صرف 1 مہینے اگر ہم کوشش کر لیں کہ جس نے طبیعت بنائی ہے ہماری اس کے کہنے پہ ہم چل جائیں تو پھر آگے کی جو چیزیں ہیں نا وہ گریجولی آپ کی بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. Exactly. بس اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، ورنہ میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. ایسا ہی ہے. کیا بات سبحان اللہ. عمران بھائی یہ ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے ذکر کیا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ روزے رکھ لیے، انسان کی فیملی میں کس طریقے سے اثرات مرتب ہونے چاہیے؟ جس طریقے سے علی بھائی نے کہا کہ جیسے 1 مہینہ آپ گزاریں گے 11 مہینے اسی کا نور یا اسی کا شیڈ آپ کی زندگی میں نظر آئے گا. گھریلو ماحول میں کیا تبدیلیاں رونما ہونی چاہیے اس تمام چیزوں سے؟ اسد ہمیں تو یاد ہے بہت اچھی طرح اپنے بچپنے کا وہ وقت کہ جب ہمارے والدین ہماری تربیت کرتے تھے تو وہ خود جس طرح سے سحری کے اندر اٹھتے تھے ہمیں وقت سے پہلے اٹھایا جاتا تھا، کوشش کی جاتی تھی کہ تہجد کی طرف ہمیں مائل کیا جائے کہ اس وقت میں تہجد ادا کیے جائیں. اس کے بعد روزہ ہو جائے، جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو اس کے بعد تلاوت قرآن کرائی جائے، اس کے بعد تھوڑا وقت آرام کرایا جائے، پھر اٹھا کے دین کے جو ڈیلی روٹین کے معمولات ہیں اس پہ لگایا جائے. اسی طرح پھر افطاری کے وقت سے پہلے پھر تلاوت قرآن کے اوپر لگایا جائے کہ آپ کا آخری وقت پھر تلاوت میں گزرا، آپ نے روزہ کھولا، اس کے بعد کچھ وقت آرام کیا، تراویح کے لیے آپ تیار ہو گئے، اور اس طرح شب و روز کو گزروایا جاتا تھا. ہمیں کرنا یہ چاہیے اپنی فیملی کی سطح کے اوپر جو پیرنٹس ہیں بالخصوص ان کو اپنے گھر میں سب سے پہلی بات ہے کہ خود پابندی کریں ان تمام معمولات کی، کیونکہ بچے جو ہیں وہ آپ کو امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو ایک بات 100 دفعہ سمجھائیں گے وہ نہیں مانیں گے، لیکن جب آپ خود کر رہے ہوں گے تو آپ کو دیکھ دیکھ کے وہ نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ خود کریں گے تو انشاءاللہ بچے اس چیزوں کو فالو کریں گے، اور پھر جو آئندہ آنے والی زندگی ہے جب آپ اس میں ان کو نماز کا پابند بنائیں گے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کچھ صدقہ خیرات کا ان کو عادی بنائیں کہ اپنے مالوں کو نکالیں، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر آپ عام کریں گے تو امید ہے بچوں کی اچھی تربیت بھی ہو جائے گی اور یہی بچے مستقبل کا سہارا بھی آپ کی بات سے مجھے اپنے والد صاحب کی تربیت یاد آ رہی ہے، اور ہم اپنے اہل محلہ میں بھی دیکھتے تھے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ آپ خود کرنے لگ جائیں آپ کی اولاد وہی کام کرنے لگ جائے گی. علی بھائی یقین کریں میں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ سے ذکر کر رہا ہوں آپ سب کے ساتھ کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ابو نے کبھی مجھے زبان سے کوئی کلمے یاد کروائے ہوں، نماز یاد کروائی ہو. ہاں امی سوتے ہوئے تو مجھے یاد کرواتی تھی، لیکن یقین کریں کہ ابو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، اگر عشاء وہ تھکے آ رہے آئے ہیں اور گھر میں پڑھ رہے ہیں رات کو تو وہ اپنے ساتھ بچوں کو کھڑے کرتے تھے. میرے تمام بھائی جو ہے نا وہ ابو کو دیکھ کر انہوں نے نماز سیکھی، پھر مسجد لے جاتے تھے. تو یہ واقعی طبیعت میں آ جاتی ہیں. اور پھر عمران بھائی وہی والی بات تربیت کہ وہ چیزیں پھر آپ کی زندگی میں گٹی میں ایسی جڑ جاتی ہیں، ڈل جاتی ہیں کہ وہ رہتی زندگی تک آپ کی گٹی میں رہتی ہیں وہی چیزیں. ماشاءاللہ بالکل صحیح کہا آپ نے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے کہ ہماری ہر معاملے میں آپ اصلاح کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں. اور ناظرین آپ یقین کریں ہمارے ماحول میں ایک بات بہت عام ہے کہ ہمارے علماء بہت سخت ہوتے ہیں اور دینی تعلیم ہوتی ہے، دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی. یہ ہمارے عمران بھائی جیسے رول ماڈل ہیں ہمارے مذہبی جن کو اسٹارز کہنا چاہیے. اصل ہمارے اسٹارز یہ ہیں کہ آپ دیکھیں انگریزی ادب میں آپ نے ماسٹرز کیا، آپ نے ایم فل کیا، آپ نے پی ایچ ڈی کیا، ممبر و محراب سے آپ نے درس دیا تعلیمی اداروں میں، اور پھر آپ کا میں ایک تعارف دوں سیرت انسائکلوپیڈیا، اس کے اوپر میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تفصیلی بات کروں گا، اس کو قائم کیا. سیرت کی کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں ماشاءاللہ سے. یہ شخصیات ہیں ہماری کہ عام دنوں میں ہم اپنے جو ہے نا دیگر انٹرٹینمنٹس کے لوگوں کو اسٹارز کہتے ہیں. اصل اسٹارز ہمارے یہ ہیں جو بچوں کی تربیت کر کے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتے ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے علماء کے ہمیں قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ ایک اور مہمان نے جوائن کیا، مہمان نہیں ہے بلکہ میں کہوں گا جی ایف ایس کی طرف سے آپ ہمارے میزبان ہیں. ہم تو عدنان بھائی، میں اور آپ تو بالخصوص جی ایف ایس کی جانب سے سب کے لیے ہم میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. عرفان واحد بھائی نے
اور محسن بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ ہمیں آپ نے میزبان بنایا، اور اتنے مقدس جس کو کہنا چاہیے ہماری ہستیاں اس سیٹ پر آ رہی ہیں، علماء، ثنا خان، ڈاکٹرز حضرات، تو اللہ رب العزت آپ کو اچھا رکھے۔ عدنان حفیظ بھائی ہمارے جی ایف ایس کے ریپریزنٹیٹر ہے ماشاءاللہ۔ عدنان بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سر یہ بتائیے، ڈیولپرز کی جانب سے آپ سب کو رمضان المبارک کی دوسری سحری مبارک ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عدنان حفیظ بھائی، کل کچھ تعارف ہوا تھا جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے بارے میں، آپ آج کیا چیز بتانا چاہیں گے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے؟ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے لوگوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ کوئی مارک ہو ایکچولی، ٹھیک ہے۔ فوکس ہم جن پوائنٹس پہ کر رہے ہیں اس وقت وہ ہمارے اربن ایریاز ہیں، لائک اربن ایریاز پر۔ سرجانی ٹاؤن میں ہم نے اسٹارٹ کیا، نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیس 1 پلاٹ سے اسٹارٹ کیا، 80 یارڈس 120 یارڈس۔ اب وہاں پر ہم نے کیا کیا، ڈائلسس کے لیے ایک سینٹر بنایا ہے جدید سہولیات کے ساتھ، ٹھیک ہے، بائی جی ایف ایس الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹارٹ کریں نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیس 2 ہم نے اسٹارٹ کیا 2 جنوری 2022۔ شاہد آفریدی نے اپنی فرسٹ ایور کرکٹ اکیڈمی کا ایم او یو سائن کیا ہمارے ساتھ۔ تھرڈ کچھ ڈفرنٹ ہم لائے وہاں پر، وہ کیا، ولاس کانسیپٹ سرجانی ٹاؤن میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہم واقعتاً ولاس لائے، سنگل سٹوری اور 1 یونٹ ولاس، 1 گیٹڈ باؤنڈری وال سوسائٹی کی، 33 ایکرز پہ سوسائٹی ہے، نمبر آف ولاس 643۔ پارشیالٹی کوئی نہیں کہ ادھر میں 1 یونٹ نہیں کر سکتا، ادھر میں سنگل نہیں کر سکتا، وٹ ایور یو وانٹ وی آر ہیئر، ہمیں بتائیے، ہم بنا کر آپ کو دے رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ نارمل کم آمدنی والے لوگ، مثال کے طور پہ جن کی 50,000 بھی مہینے کی سیلری نہیں ہے، بالکل، کیا پلاٹس کی قیمتیں ہیں سرجانی کے ایریاز میں؟ اور جیسے بہت سارے اورنگی ٹاؤن میں بھی پروجیکٹس ابھی جی ایف ایس کے لانچ ہونے جا رہے ہیں، تو کس قیمت میں اپارٹمنٹ یا کس قیمت میں کوئی سستا پلاٹ ہو جو ایک غریب آدمی، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص کہے کہ یار میں 40,000 روپے کماتا ہوں، 5,000 روپے 10,000 روپے کے حساب سے میں کوئی پلاٹ لے سکوں، ایسی کوئی آفر ہے آپ کی طرف سے؟ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، پاکٹ فرینڈلی پلان، ہم بیٹھے اسی لیے کنسلٹنسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آئیں، آپ بتائیں آپ کس طرح چاہ رہے ہیں پلان کرنا، آپ کی فیزیبلٹی دیکھتے ہوئے ہم آپ کو بنا کر دے رہے ہیں، آپ اس کو گو تھرو کیجئے، ویدر فار اورنگی، ملی ٹاؤن، کورنگی ٹاؤن، نارتھ ٹاؤن، بحیریا، نوری آباد، ویئر ایور یو وانٹ۔ 7 ونڈر سٹی ہمارا، بالکل بالکل، نوری آباد میں 7 ونڈر 1، 7 ونڈر 2، ہم اسلام آباد تک جا چکے ہیں، 7 ونڈر اسلام آباد الحمدللہ بفضل ربی سکسیسفل ماشاءاللہ ہوا۔ اب آپ بہت جلد دیکھیں گے ڈی ایچ اے ملتان، ڈی ایچ اے کراچی کے بعد، ہائی وے کے بعد ہم ڈی ایچ اے ملتان پہ بھی آ گئے الحمدللہ ود دا سیم پاکٹ فرینڈلی پلان الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا عدنان بھائی، جیسے سوری لوگ سمجھانے والے اگر جی ایف ایس نے جگہ جگہ بٹھائے ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے آسانی ہے، کیونکہ سمجھانے والے کی بڑی مشکل، ایک کمیونیکیشن کا بڑا ایشو ہوتا ہے ہمارے، جس اچھے پیارے طریقے سے یہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو جلدی گریسپ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اچھا علی بھائی، میں آپ کو ایک خاص بات، جزاک اللہ علی بھائی، جزاک اللہ، یو آر لو، جزاک اللہ، تھینک یو۔ میں نے جو آن گراؤنڈ، کیونکہ میرا الحمدللہ جی ایف ایس سے بھی تعلق ہے الحمدللہ، میں جی ایف ایس کے ساتھ الحمدللہ ایز این امپلائی بھی کنیکٹ ہو گیا ہوں ماشاءاللہ سے عرفان بھائی، کیونکہ عرفان بھائی کے ساتھ جب ایک دوستانہ میرا تعلق تھا تو عرفان بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعت خواں احباب کوئی اپنی پروفیشنل لائف میں بھی جاب کر رہے ہوں، کیونکہ دیکھیں مجبوریاں ہوتی ہیں علی بھائی، ایک نعت خواں کے لیے بات یہ ہے کہ اس کو شعبے میں مصروف رہنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے بزنس مین طبقے کو بھی چاہیے کہ ان کو کسی اچھے، ان کی تعلیمی اداروں کے میں کوئی ایسی ویکینسیز ان کے لیے ڈیولپ کریں کہ وہ صبح جہاں اپنے تعلیمی ادارے میں اپنے درس و تدریس کے شعبے میں آ جائیں، رات کو شام کو محافل کریں۔ جاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن عرفان بھائی نے جب ہمارے شعبہ نعت کے لوگوں کو دیکھا، الحمدللہ مجھے اپنے ساتھ کنیکٹ کیا، انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے سارے پروجیکٹس میں نعتیں بھی پڑھیں گے اسد بھائی۔ مذہبی لگاؤ بہت ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جی ایف ایس کی کوئی سوسائٹی بننے جا رہی ہوتی ہے، عرفان بھائی پہلے علماء سے پاکستان کے رابطہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، مولانا بشیر فاروقی صاحب، ہمارے دعوت اسلامی کے مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب، اور دیگر مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ایک دین والا تعلق ہے کہ دین متین کی خدمت کے لیے زمین لے کے پہلے وہاں پر مسجد کا انتظام کرواتے ہیں، اس کو آباد کرواتے ہیں، پہلے کوئی ہسپتال بنوا کے اس کو کھڑا کرواتے ہیں، جے ڈی سی ہو گیا، ہمارا سیلانی ویلفیئر ہو گیا، ہمارا دعوت اسلامی ہو گیا، باقاعدہ زمینیں دے کر آپ نے ادارے پورے قائم کروا دیے۔ خدمت خلق مفتی صاحب آپ بتائیے کیا اجر ہے اس طریقے سے جب انسان زمینیں آباد کرنے جاتا ہے، اور پہلے جب اللہ کا گھر آباد کرے تو اس کی
کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں دیکھیں، انسان حدیث شریف کے اندر اس کے تو بے انتہا فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے تو یہاں وہ اس کا گھر تعمیر کر رہا ہوتا ہے، جنت میں فرشتے اس کے لیے گھر تعمیر اللہ کر رہے اکبر، ہیں۔ اللہ یہ تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اسلامک سوسائٹی کے اندر تو یہ اساس ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا ہے تو وہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خریدا گیا سبحان ہے اللہ۔ اور وہاں پر اس کا قیام کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامک سوسائٹی اس وقت تک ڈیولپ نہیں ہو سکتی جب تک مسجد کی بنیاد نہ رکھی جائے۔ تو اگر یہ احباب اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو یقیناً خوشائن ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ یہ ان کو دین اور دنیا دونوں میں اس کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی بھائی، بھائی بات یہ ہے کہ آج آپ نے جن کے ساتھ مجھے بٹھا دیا نا، عمران خان صاحب، تو یہ سر ہم میں سب نے کے استاد میں نے ہیں، ایک ہم نجی سیکھتے چینل ہیں۔ کے ایک ٹرانسمیشن کی، تھوڑا سا ڈائیورٹ بھی ہونا چاہیے بالکل نا ایسے، انسان کو۔ ہاں، بالکل، تو بالکل۔ نجی چینل کی ٹرانسمیشن کی، اس میں نے بٹھایا، لوگ بڑے پریشان ہونے کہا آپ یار مولانا کو نہیں لا رہے۔ میں نے کہا یہ اسکالرز ہی ہیں، مولانا ہی ہیں، بالکل ہے۔ پی ایچ ڈی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے 2-3 مختلف جگہوں سے لوگوں کو جو ہے انوائٹ میں اس کیا، اور سفر میں آپ کے ساتھ آپ ساتھ ساتھ تھا۔ تھے۔ اور اچھا، جب عمران بھائی بیٹھے اور گفتگو شروع ہوئی تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یار آپ وہ نہیں دکھا رہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے معین اختر مرحوم کی بات یاد آ گئی، اور میں اکثر جب اسٹوڈنٹس کے سامنے ہوتا ہوں تو ان کو بتاتا ہوں کہ یہ بڑا غلط چیز ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قوم وہ دیکھنا چاہتی ہے تو ہم وہ دکھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو آپ دکھائیں گے وہ قوم دیکھے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو، ایسے نعت خوانوں کو لا کے ٹیسٹ ڈیولپ کرایا جائے۔ بالکل صحیح بات۔ ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو لا کے جب تک آپ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کرائیں گے، لوگ میرے سامنے کہا یار آپ جو وہ ایک صاحب آتے ہیں عمران خان صاحب، ہم نے ان کو آفٹر 9th روزہ اب کنٹینیوس دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے 9 دن لگے ٹیسٹ ڈیولپ کرانے میں، لیکن الحمدللہ ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو آپ کاوش کر رہے ہیں جی ایف ایس بلڈرز کے تھرو، یہ بہت اچھی کاوش ہے۔ اس میں آپ اسی طرح سلیکٹڈ اور ایسے لوگوں کو جو کہ آگے جا کے لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو وائبس کا ذریعہ مفتی بنے۔ عمران بھائی سے، مفتی عمران بھائی کا ہوں، ڈاکٹر عمران بھائی کا ہوں، جی جی، سبھی کہہ دیتا ہوں، میرا تو ایک بہت پیار والا تعلق ہے الحمدللہ۔ تو ایک تحفہ ہے جی ایف ایس بلڈرز کی جانب سے۔ ناظرین، یہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے ڈسکاؤنٹ واؤچرز ہیں، اس میں سے یہ 15% ڈسکاؤنٹ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز دے رہا ہے۔ یہ تحفہ ہے عمران بھائی آپ کے لیے جزاک اللہ۔ کہ جی ایف ایس کی آپ کوئی بھی پراپرٹی خریدیں گے تو آپ کو 15% آف ملے گا انشاءاللہ۔ علی بھائی، یہ آپ کے لیے ایک تحفہ۔ عدنان حفیظ بھائی، اپنے ہاتھ سے آپ شاہ رخ قادری بھائی کو دیں آپ تحفہ، اور یہ آپ کے لیے بھی ایک تحفہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے۔ اچھا، یہ مہمان نوازی ڈاکٹر عمران بھائی، یہ آپ کے لیے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے یہ ایک تحفہ چھوٹا سا۔ ڈاکٹر علیم مام بھائی، آپ کے لیے تحفہ سر۔ جب آپ اس کو گھر لے کے جائیں گے تو یقیناً بچے دیکھیں گے کچھ نہ کچھ، میں نے اس میں ابھی دیکھا نہیں ہے کیا کیا چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ دیکھ کر آپ سب کو بتاؤں گا۔ شاہ رخ قادری بھائی، آپ کے لیے یہ ایک چھوٹا سا تحفہ۔ عدنان حفیظ بھائی، آپ کے لیے جی ایف ایس کا ایک تحفہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی یہ جو انہوں نے ایک خوبصورت محفل سجائی ہے جس کا ٹائٹل ہے رمضان ہماری شان، اللہ تعالیٰ اس کے تمام سجانے والوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میں آخر میں درخواست گزار ہوں ہمارے عالم اسلام کے معروف سنخا شاہ رخ بھائی سے بات بھی ہوتی۔ شاہ رخ بھائی کچھ ایک فیض مدینہ نعت کونسل کے بارے میں کچھ بتا دیں، مختصر بتا کے پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نوجوان نسل کو آپ جلوس میں لگا رہے ہیں، پورا سال میں نے دیکھا، فجر میں آپ اجتماعات کروا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ناشتہ بھی کرواتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ناشتہ تو اپنی قسمت کا ہے، وہ اچھا کر لیتے بارے نہیں، بس نعت شریف ہے، اور نعت سے حضور سے تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ ہمیں حضور سے تعلیم سے جڑا رکھے۔ شاہ رخ بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا، تمہاری یاد سے تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا، تمہارے ذکر
ہیں مشکلیں کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا،